أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، اس نے نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ جنا گیا، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر، اس کا ہم پلہ، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور 2 دن تھے جس میں لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے، اور جب آپ پوچھا گیا کہ خوشیاں کیوں مناتے ہو اور کب سے مناتے ہو تو انہوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منا یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر دن عطا کیے ہیں اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ عید کہتے ہیں وہ خوشی جو بار بار آئے، وہ خوشی کا دن جو ہر سال آئے، اور فطر کہتے ہیں توڑ دینا۔ تو ہم ایک روزہ رکھتے ہیں، اسے توڑتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں افطار کے وقت، تو اسے کہتے ہیں افطار صغیر، چھوٹا روزہ۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو پورا مہینہ کے بعد کرتے ہیں، اسے عید الفطر کہتے ہیں، افطار کبیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل عید اس کی ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہو اور جس کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جملہ یاد رکھنے اور آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ عید ہے، ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو وہ عید ہے۔ عید الفطر کے مسنون اعمال: نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر سے پہلے ہی وہ عید کی تیاری کر لیا کرتے تھے، پھر اسی حال میں عید کی طرف نکل پڑتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے، اور ہمیں اس بات کا حکم بھی ہے کہ عام دنوں میں جتنا جلدی اٹھتے ہیں تو عید کے دن اس سے تھوڑا اور جلدی اٹھیں اور رات میں اللہ العید سے بچیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں شیخ محترم کہ ایک ٹوپی لینے جاتے ہیں، شیطان ٹوپی پہنا دیتا ہے۔ ایک ٹوپی لینے جاتے ہیں اور شیطان ٹوپی پہنا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ٹوپی لینے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور بہت جلدی آ جائیں گے، بلکہ اس میں دیر لگے گی۔ تو اس لیے اپنے اوقات کو برباد نہ کریں۔ اسی طرح عید کی دوسری سنت یہ ہے غسل کرنا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر المسلمین ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین فاغتسلوا، اے مسلمانوں کی جماعت، یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، لہذا غسل کرو۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن، عید الفطر و عید الاضحیٰ کے دن غسل کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم غسل کا اہتمام کریں، غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح
تیسری سنت یہ ہے مسواک کرنا۔ مسواک کو ہر نماز کے وقت کو، سوتے وقت کو اور بہت سارے اوقات میں کرنا چاہیے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ مسواک کا اہتمام نہیں کرتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کا اہتمام کریں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استاقوا وتنزہوا، کہ مسواک کرو اور صفائی حاصل کرو۔ اسی طرح چوتھی سنت یہ ہے اچھے کپڑے پہننا۔ تو ضروری نہیں کہ نیا کپڑا ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے بہت نوازا ہے، تو اس لیے ہم اور سبھی مسلمان نیا کپڑا پہنتے ہیں۔ ورنہ علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا کہ جو اچھا کپڑا ہو، عمدہ ہو، دھلا ہوا ہو، وہ کپڑا پہنے۔ بس یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے اچھا ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ پینٹ ایسی پہنے کہ وہ پھٹی ہوئی ہو اور آپ اس کو فخر کے لیے پہنتے ہو کہ فلاں ہیرو نے ایسا پہنا تو ہم بھی ایسا پہنیں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم گانا سنتے ہیں اور گانے کا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان نقال بن جاتا ہے، وہ دوسروں کی نقل کرتا ہے، تو اس لیے ہمارے نوجوان اس طرح کے کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں سنت یہ ہے خوشبو لگانا، تو ہم خوشبو کا استعمال کریں، جو بھی عمدہ خوشبو ہو اسے استعمال کریں۔ اسی طرح چھٹی سنت یہ ہے نماز کے لیے جلدی جانا۔ ہم پہلے سے تیاری کر دیں، نماز کا جو وقت ہے اس سے پہلے ہم پہنچ جائیں، پورا بیان سنیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو موقع ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم تاخیر سے جاتے ہیں۔ اگر ہم کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہارون رشید کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ہو گئے، ان کے سامنے ایک کام کیا کہ سوئی کو وہ دور رکھتا اور دور سے سوئی پھینکتا تو وہ سوئی کے ناکے میں سے چلے جاتی، سوئی کے سوراخ میں سے چلے جاتی۔ تو بادشاہ نے اس کو انعام دیا اور سزا بھی دی۔ انعام اس لیے دیا کہ بہت مشکل کارنامہ انجام دیا، اور سزا اس لیے دی کہ تم نے کام تو بہت اچھا کیا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ اس واقعے کا مقصد یہ کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں اور نہ کرنا چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ تو ہم ایسے انتظام بنائیں کہ اگر 10 لوگ بھی ہے تو سب اس کا غسل جلدی ہو جائے، خاص طور پر مرد و حضرات کا، کیونکہ عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز بھی نہیں ہے اور عیدین کی نماز بھی نہیں ہے۔ اگر وہ عید کی نماز پڑھنا چاہے تو گھر میں بطور شکرانہ نفل نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو ہم جلدی جانے کا اہتمام کریں۔ حدیث میں ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جلدی عیدگاہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح ساتویں سنت یہ ہے کہ عیدگاہ پیدل جانا، والسنۃ ان تخرج الی العید ماشیا، کہ سنت یہ ہے کہ عیدگاہ پیدل جائے، تو اس لیے کوشش کریں پیدل جانے کی۔ اسی طرح آٹھویں سنت یہ ہے راستے میں تکبیر کریں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج یوم الفطر فیکبر حتی یأتی المصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی تکبیر کہتے ہیں جب تک عیدگاہ نہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح 9ویں سنت یہ ہے راستہ بدلنا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریقہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب عیدگاہ کے تشریف لے جاتے تو پھر آنے کے لیے مخالف راستے کو اختیار فرماتے۔ تو اس لیے ہم اس سنت کا بھی اہتمام کریں، اس سے شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے۔ اسی طرح 10ویں سنت یہ ہے نماز سے پہلے کچھ کھا کر جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ تاغرد میں 3-5 سال اس طرح تاغرد میں کھجور کھایا کرتے تھے، تو اس وقت تو کھجور بہت عام تھی۔ تو اگر علماء فرماتے کہ ہمارے پاس تو ابھی بھی کھجور ہے، ہر ایک کے پاس ہوتی ہے تو کھجور کھائیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم روزے افطار کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس لیے ہم اس پر عمل کریں گے۔ کھجور نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لیں گے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ناشتہ کر کے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جب عیدگاہ جاتے ہیں اور دھوپ کا وقت ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، تو انہیں بھوک لگ جاتی ہے، پھر وہ دکانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے مہینہ بھر سے ابھی جیل میں سے آئے ہوں۔
تو اس لیے ناشتہ کر کے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح 11ویں سنت یہ ہے عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو چھوڑ کر جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں پڑھا کرتے تھے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد میں پڑی بارش کی وجہ سے۔ اسی طرح 12ویں سنت یہ ہے عید سے قبل نفل نہ پڑھنا، عید سے پہلے نفل نماز نہ پڑھنا۔ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا کسی بھی جگہ کوئی نفل نماز نہ پڑھے۔ اگر فجر کی نماز چھوڑ دی ہے تو اپنے گھر میں پڑھے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے نماز کا چھوڑ دینا، قضا کر دینا بھی گناہ ہے، تو گناہ کی تشریح کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح 13ویں سنت یہ ہے کہ آپ کسی کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ صحابہ تابعین کے کئی اقوال سے ثابت ہے، علماء کرام نے عید کے دن تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالیٰ تم سے اور ہم سے تمام نیک اعمال کو قبول کرے، تو اس طرح دعا دینا ثابت ہے اور آپ کسی کو مبارکباد دے سکتے ہیں، اردو میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل عید تو اس کی ہے جس نے روزہ رکھا ہو، اصل عید تو اس کی ہے جس نے تراویح کا اہتمام کیا ہو۔ جس نے تراویح کا اہتمام نہ کیا ہو اور روزوں کا اہتمام نہ کیا ہو، اگر اس نے 10 جوڑے بھی بنا لیے ہو تو اس کی عید نہیں ہے، کیونکہ ہم جوڑے تو سال بھر ہی بنا سکتے ہیں، گھر میں شادی ہوتی ہے تو بھی بناتے ہیں اور بھی بہت سارے موقع پر بناتے ہیں، تو آپ کسی کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ ایک سنت یہ کہ آپ صدقہ فطر ادا کریں اور اسی طرح اس رات کو ہم وصول کریں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید کی رات کو قیام کرے، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک ہے جمعہ کی رات، پہلی رجب، نصف شعبان کی رات اور عیدین کی راتیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر رمضان سے پہلے دکان پر گیا تاکہ کپڑے خرید لے، تو دکاندار نے کپڑے بتائے لیکن بیٹی کو پسند نہ آئے، تو دکاندار نے کہا کہ رمضان میں آنا، تو پھر بیٹی نے کہا کہ مجھے ابھی لینا ہے، تو اس نے کہا کہ رمضان میں اچھے اچھے کپڑے آ جائیں گے، تو بیٹی کہتی ہے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، خریداری کا مہینہ نہیں ہے۔ تو دکاندار کہتا ہے کہ اگر یہی سوچ تمہاری ہماری بن جائے تو ہمارا رمضان بھی اچھا گزرے گا اور تمہارا رمضان بھی اچھا گزرے گا۔ حالات روزگار اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز، تلاوت، ذکر و اذکار سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو خوشی سے ملتے ہیں اور سنت نہیں سمجھتے، اس لیے مل سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح عید کے بعد آپ فلم کو دیکھنے کے لیے تھیٹر میں نہ جائیں اور اسی طرح کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم عبادت میں کمی کرتے ہیں، جو مین کام ہے وہ کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو ہم متقی پرہیزگار ہیں۔ اگر کوئی شخص رات پر عبادت کرے لیکن دن میں گناہ کرے، وہ شخص افضل نہیں ہے۔ افضل وہ شخص ہے جو کم عبادت کرے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، تو اس لیے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ اسی طرح عید کے لیے آپ سلام اور مصافحہ کریں اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے سلام مصافحہ معانقہ کریں جن سے آپ کے تعلقات خراب ہو چکے ہو اور رشتہ دار ہے، دوست و احباب ہے، عزیز و اقارب ہے، محلے کے افراد ہیں، تو خاص طور پر ایسے لوگوں سے ملے
جن سے آپ کے تعلقات خراب ہیں۔ اسی طرح ایک کام یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ جو اعتکاف میں آج تک نہیں بیٹھ سکے، بس یہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طرح دوسری عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ایک کام یہ کریں کہ استغفار کریں کہ جیسی عبادت کرنے کا حق تھا حق ادا نہ ہوا۔ اور اسی طرح عزیز و قریب دوست و احباب میں اور جو غریب ہو آپ ان کی مدد کریں۔ اور آج سے یہ رمضان کا آخری درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس دینے کی توفیق عطا فرمائی، جس میں میرا فائدہ ہوا اور امت مسلمہ کا فائدہ ہوا۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم خود اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ ہے بار اوپر شکستہ فضا حوصلہ شکن، ہے بار اوپر شکستہ فضا حوصلہ شکن، تیرا کرم کے قوت پرواز پا گئے۔ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا وہ تیرے کرم سے ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔